الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في موضع آخر اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دینی بھائیوں، یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم نے تراویح میں قرآن کریم کو ختم کیا ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ یہ موقع اپنے اعمال کے محاسبے کا بھی ہے۔ ہم نے 21 راتیں تراویح کی گزاری، ہماری عبادت کی مقدار کیا رہی، ان عبادتوں میں ہماری توجہ اللہ کی طرف کیسی رہی، ہم نے تراویح کے حق کو ادا کیا یا نہیں۔ اور خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوب خوشیاں منائیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع سے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی لمبی فرماتے تھے اور نماز کی حالت میں قیام اتنا لمبا فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے بخش دیا ہے، آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی لمبی نماز کیوں ادا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں تراویح کی نماز ادا کر کے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ختم کا وقت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور پھر آج رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے، تو دعا کی قبولیت کے بہت سارے مواقع آج اکٹھا ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں اہتمام سے آج دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کریم جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ آدمی بار بار پڑھے اس کے دل کو تازگی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ باقی دنیا کی ساری کتابوں کو لے لیجئے، چند بار آدمی پڑھے گا اس کے دل میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی اور وہ بند کر کے رکھ دے گا، لیکن قرآن کریم کو سینکڑوں بار پڑھیے، ہزاروں بار تلاوت کیجئے، دل کو تازگی اور سکون محسوس ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے صحابہ سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ علی الصباح بازار بطحان یا عقیق میں جاؤ اور وہاں سے 2 عمدہ قسم کی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے لے کر چلے آؤ؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بات تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر کے 2 آیتوں کا سیکھنا 2 اونٹنیوں سے افضل ہے، اور 3 کا سیکھنا 3 سے افضل ہے، اور 4 کا سیکھنا 4 سے افضل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان پر اللہ رب العزت نے گانا جاری کرنے کے بجائے، فلمی نغمے جاری کرنے کے بجائے جبرائیل کا لایا ہوا مقدس کلام جاری کر دیا، اور جن کے سینوں کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے لیے منتخب کر دیا، جن کے دل کو اللہ رب العزت نے قرآن کے نور سے منور کر دیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔
اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کو یہ کس عوض میں ملا ہے؟ وہ کہا جائے گا کہ ان کے بچے کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ جب لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے والدین کو وہاں پر دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوگی، حسرت کریں گے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنا دیے ہوتے، ہم بھی اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر دیے ہوتے تو آج ہمیں بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا۔ ولا تحین مناس، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقل مند انسان وہ ہے جن کو دنیا کے اندر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض انسان تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کون بھیجے اپنے بچوں کو مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے۔ یہ دین کی تعلیم سیکھ کر کے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کسی مسجد کے امام بن جائیں گے، حافظ بن جائیں گے، معاشرے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ یہ تو در در کی ٹھوکریں کھانے والے لوگ ہیں، یہ تو جھولا اور رسید لے کر جگہ جگہ بھٹکنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھو اور بچپن سے ہی ان کو دنیا کی تعلیم میں لگا دو، انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کر دو تاکہ بچپن سے ہی یہ بچے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول دیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں۔ بچپن ہی سے قرآن کی تعلیم سے دور رہ جائیں اور بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپا تک ان کے اوپر دنیا سوار ہو جائے اور کچن سے لے کر باتھ روم کا چکر کاٹنے میں گزار دیں۔ حافظ قرآن اور صاحب قرآن یعنی جو شخص قرآن کریم کی تلاوت خوب کرتا ہے، جب یہ شخص مرے گا اور جب یہ اپنی قبر میں جائے گا تو اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی اور اس کی قبر میں قرآن کریم اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی مہکار کے ساتھ، اپنی میٹھی میٹھی آواز کے ساتھ، اپنی پیارے پیارے انداز کے ساتھ ایک خوبصورت دوست کی شکل میں آ کر موجود ہو جائے گا۔ جب صاحب قرآن دیکھے گا کہ یہاں پر ہمارے ابا بھی نہیں آئے جو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہاں تو امی بھی نہیں آئی جو بیٹا بیٹا کہا کرتی تھی، یہاں تو ہمارے بھائی بھی نہیں آئے، یہاں تو ہمارے دوست و احباب بھی نہیں آئے جن کے لیے میں نے اپنی ساری زندگیاں تباہ کر دی تھیں اور جن کے چکر میں پڑ کر کے میں نے اپنی جوانی برباد کر دی تھی، وہ کہے گا کہ تو کون ہے جو اس مشکل گھڑی میں، اس قبر کی اندھیری کوٹری میں میرے ساتھ آ گیا؟ وہ کہے گا تو پہچانتا نہیں، میں قرآن ہوں جس کی تو تلاوت کیا کرتا تھا، دن کے اجالے میں پڑھتا تھا، رات کی تاریکی میں جس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور کبھی تم کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت نکل گئی، قرآن کریم کی اہمیت نکل گئی۔ مسلمانوں نے قرآن کریم کو سیکھنا چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے بھی ہمارے اوپر سے اپنی رحمت کی چادر کو اتار لیا۔ آج مسلمانوں کے پاس قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا کے سارے کام کاج کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت ہے، کرکٹ کھیلنے کے لیے نوجوانوں کے پاس وقت ہے، IPL کا میچ دیکھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت ہے، موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت ہے، فیس بک چلانے کے لیے، واٹس ایپ پر گپ شپ کرنے کے لیے، ٹویٹر یوز کرنے کے لیے اور ٹک ٹاک پر نہ جانے کیسے کیسے فحاشی کے مناظر بنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت ہے، مشین چلانے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت ہے، تجارت کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت ہے اور مسلمانوں نے ان سارے کاموں کو سیکھا ہے۔ لیکن اگر نہیں سیکھنے کے لیے وقت ہے تو مسلمانوں کے پاس قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے کہ ہماری عمریں زیادہ ہو چکی ہیں،
ہم 30 سال کے ہو گئے ہیں، 35 سال کے ہو گئے ہیں، 40 سال کے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، ہم قرآن کیسے سیکھیں؟ ہم کیسے مدرسے میں داخل ہو کر کے قرآن کو سیکھیں؟ یہ بہانہ بنانے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور قرآن اترنا شروع ہوا 41 سال کی عمر سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک۔ اللہ کے رسول نے 41 سال کی عمر سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک قرآن کریم کو سیکھا بھی اور دوسروں کو سکھایا بھی۔ ہم کیسے نبی کو ماننے والے ہیں؟ ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ ہم کیا کہہ دیں گے کہ ہماری عمر زیادہ ہو چکی تھی اس لیے ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سیکھا؟ میرے دینی بھائیوں، اگر ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، تو پختہ ارادہ کریں کہ ہم مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر، اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے۔ چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم قرآن کریم کو پڑھنا نہ سیکھ لیں ہمارے دل کو سکون اور چین نہیں آئے۔ ہر آدمی یہ پختہ ارادہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے، اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ جو ہوتے تھے وہ بچے نہیں ہوتے تھے، بلکہ سارے کے سارے 20 سال سے 25 سال کی عمر سے متجاوز ہوا کرتے تھے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، کیا ہوا کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش پڑھ لے گا تو ترقی کر جائے گا، آسمان پر اڑنا شروع کر دے گا، ہواؤں میں پرواز کرنا شروع کر دے گا۔ میرے دینی بھائیوں، یہ خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔ صرف انگلش پڑھ لینے کی وجہ سے، انگلش سمجھ لینے کی وجہ سے اور انگلش بولنے کی وجہ سے انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ علماء کرام کو بھی انگلش آتی ہے اور الحمدللہ بولتے بھی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان انگلش کے ذریعے سے آسمانوں پر پرواز کرنا شروع کر دے۔ یورپ کے گورے بھی انگریزی بولتے ہیں، آذربائیجان کے چھوٹے قد والے بھی انگریزی بولتے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے کالے کلوٹے لوگ بھی انگریزی بولتے ہیں، لیکن وہاں کا حال یہ ہے کہ انگریزی بولنے والا بھی انگریزی میں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ صبح لڑکیاں نکلتی ہیں عزت کو بیچنے کے لیے، باپ نکلتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے والا بھی انگریزی میں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر انگریزی بول لینے سے، انگریزی پڑھ لینے سے انسان ترقی کر جاتا تو افریقہ کے جنگلات میں بھوک اور پیاس کے ڈیرے نہ ہوتے، وہاں پر غربت نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رب نے فرما دیا عزت ملے گی تو قرآن کریم پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور ذلت ملے گی تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن کریم پر عمل کیا، وہ جہاں کہیں بھی گئے ہر جگہ کامیاب ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی عزت اور شہرت کو دنیا میں بلند کر دیا۔ ہواؤں کے رخ کو انہوں نے موڑ دیا۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، مساجد ہمارے محفوظ نہیں، مدارس ہمارے محفوظ نہیں، ہمارے دینی مراکز پر شکنجے کسے جا رہے ہیں، یعنی ہر طرف سے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہم سے کوئی بھی ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہماری بات تو ایک مچھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لائبریری میں صرف قرآن کریم تھا، اسی کو وہ پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جیسے چاہیں ویسا معاملہ کریں، بلکہ قرآن کریم کے حق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ گناہگار ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سرسری طور پر قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم اپنے وقت کو قرآن سیکھنے کے لیے فارغ نہیں کرتے، اور جیسے چاہے ویسے ہم نماز کی حالت میں پڑھ دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنا چاہیے ہمیں قلبن بڑی قاف سے، اور ہم پڑھ دیتے ہیں قلبن، معنی بدل جاتا ہے۔ قلب کے معنی ہوتے ہیں دل، اور قلب کے معنی ہوتے ہیں کتا۔ کتنا فرق ہو گیا!
تو میرے دینی بھائیوں، اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، لیکن اگر ہم نے سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کی تو ہماری ساری زندگی کے اعمال غلط ہو جائیں گے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تاثیر ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ قرآن کی ایک آیت کو سن کر اپنی زندگیوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے شروعات کے دور میں ایک بے رحم جلاد صفت ڈاکو تھے، جن کی دہشت سے سرخس و خراسان کا پورا علاقہ کانپتا تھا۔ شہر کے بچے بچے کو دن میں اور رات میں کبھی نیند نہیں آتی تھی، اتنے نامور ڈاکو تھے۔ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے ایک بستی میں گئے۔ اس بستی میں ایک گھر سے قرآن کریم کی آواز آ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز اٹھیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں۔ جیسے ہی اس آیت کو سنا فوراً ان کے دل کی دنیا بدل گئی، کانپ اٹھے اور اپنے رب کو پکار اٹھا کہ پروردگار اب وہ دن آ گیا ہے۔ کاش ہم بھی قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے دل کی دنیا کو بدل دیتے، ہماری زندگیوں کے اندر بھی انقلاب آ جاتا، ہم بھی اپنی زندگیوں کا رخ موڑ دیتے۔ علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے سامان چیک کرنے لگے۔ وہ بغیر گھبرائے ہوئے اطمینان سے انہوں نے سوال کیا کہ بتاؤ تم میرا سامان کیوں چیک کر رہے ہو؟ تمہیں اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں جتنا رزق لکھ دیا ہے وہ تو تم کو مل کر رہے گا، فالتو میں تم یہ کام کر رہے ہو۔ علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا ان ڈاکوؤں پر اثر ہوا اور وہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ 3 سال کے بعد امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص نہایت فرط محبت میں آ کر کے آپ سے لپٹ گیا اور پوچھا کہ آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا ان ڈاکوؤں کا واقعہ یاد ہے؟ میں بھی انہی میں سے ایک شخص ہوں۔ آپ کے قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کی توفیق دی اور آج میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے جنہوں نے قرآن کریم پر عمل کر کے دکھلا دیا اور اپنی زندگی کے اندر اتار کر کے دکھلا دیا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کو پڑھنا چاہے رمضان المبارک میں اس کی ترتیب بنا لے کہ رمضان کے ہر دن میں کم از کم ہر نماز کے بعد 4 صفحے کی تلاوت کرنا ہے۔ جو آدمی 4 صفحے کی تلاوت کرے گا تو پورے رمضان میں 1 مرتبہ اس کا قرآن ختم ہو جائے گا، اور جو آدمی 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہتا ہے تو ہر نماز کے بعد 8 صفحے کی تلاوت کرے۔ 3 مرتبہ ختم کرنا چاہتا ہے تو ہر نماز کے بعد 12 صفحے قرآن کی تلاوت کرے، انشاءاللہ آسانی سے قرآن کریم کی تلاوت کر لے گا۔ ورنہ اگر ہم نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کیا اور چاہے دنیا کے سارے خیر کے کام کیے، نیکی کے کام کیے، تو اللہ رب العزت قرآن کریم کی نہ پڑھنے کی وجہ سے اور قرآن کریم کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہماری باز پرس کرے گا اور پھر ہم جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا، اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم سے دور رکھا، تو قیامت کے میدان میں یہی اولاد ہماری گریبان کو پکڑ لے گی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گی کہ پروردگار انہوں نے میری دنیا کی فکر کی، مجھے دنیا کی تعلیم میں آگے بڑھایا، میرے مستقبل کو روشن کیا، لیکن انہوں نے میرے قرآن کی کوئی فکر نہیں کی۔ اے پروردگار مجھے جہنم میں ڈالنے سے پہلے میرے والدین کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے یہ گوارا ہے، مجھے یہ پسند ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت میں میرے ماں باپ نہیں تھے، انہوں نے صرف مجھ کو جنم دیا، مجھ کو پیدا کر دیا، لیکن میرا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ بچہ پیدا کرنا یہ کسی انسان پر واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن بچے کو قرآن کی تعلیم دینا ہر مسلمان ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔
جو مسلمان اپنے بچوں کے ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں اور ان کو دنیا کی تعلیم دے دیتے ہیں، آخرت کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے غافل رکھتے ہیں، وہ ماں باپ چاہے تہجد کے نماز کے پابند ہوں، فرض نمازوں کے پابند ہوں، چاہے اوابین اور اشراق کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتے ہوں، لیکن اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی بال پرس ہو جائے گی اور وہ نجات نہیں پائیں گے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں گے، قرآن کریم کو خود بھی سیکھیں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے اور قرآن تعلیمات پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم نے تراویح میں قرآن کریم کو ختم کیا ہے، یا اللہ ہو سکتا ہے ہم سے اس کا حق ادا نہ ہوا ہو، یا اللہ ہو سکتا ہے ہم سے تراویح کا بھی حق ادا نہ ہوا ہو، یا اللہ ہم تو ناقص ہیں، ہمارے تمام اعمال ناقص ہیں، یا اللہ ہماری تمام عبادات ناقص ہو سکتی ہیں، یا اللہ تو کامل ہے، تیرا ہر کام کامل ہے، یا اللہ ہماری ناقص عبادات کو کامل بنا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرتے ہیں، جانے انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیری شان غفور الرحیمی پر ہم قربان جائیں۔ تو یہ اعلان کرتا ہے حدیث و قرآن کے اندر کہ اے میرے بندے، تم چاہے جتنے بھی گناہگار ہو صحیح، تم میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ کر تو معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے پروردگار، بے شک ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، یا اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول کر لے، ہماری تراویح کو قبول کر لے، ہماری تمام نمازوں میں جان پیدا فرما دے، ہماری عبادتوں کے اندر لذت پیدا فرما دے، یا اللہ ہماری تہجد کی نماز کو بھی قبول فرما لے، یا اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اور رمضان المبارک کے صدقہ طفیل میں رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کو بھی ہمیں عبادت کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہر گھر میں دین کے چراغ کو روشن فرما دے، یا اللہ ہر گھر میں سنت کے چراغ کو روشن فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا فرما دے، یا اللہ ایمان کے خاطر ہمیں مر مٹنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر سے متعلق جو بھی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دے، اور جتنے بھی شر اور اس کی قسموں سے پناہ چاہی ہیں یا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ رمضان اور قرآن کے صدقہ طفیل میں ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان دین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور فتنوں کے فتنے سے ہم سب کی اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جو بھی اعزاء و اقربا جو بھی مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان سب کی قبر کو عذاب سے دور فرما، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو ہدایت کے نور سے روشن فرما، یا اللہ پوری بستی میں ہدایت کے شمع جلا، یا اللہ پورے عالم کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ دین کو غالب فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوئی جائے نا مٹھائی کھا کے سب لوگ بیٹھے رہے، کوئی جانے کی کوشش نہ کرے، جانے کا ماحول نہ بنا ہے، جو اجتماعی